رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، قرنت الحیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہروا فرص الخیر۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو دین نے تاکید کی ہے وہ اس بات کی کہ انسان تقوی کے دامن کو نہ چھوڑنے پائے۔ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے، تقوی کی طرف تاکید کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، تقوی کی طرف لوگوں کو ٹوکتے رہنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ جمعہ کا خطبہ کہ جس کے لیے یہ طے ہے کہ اس ایریے میں ایک ہو اور لوگ جمع ہوں اور خطبہ کہا جائے، اس خطبے میں تقوی پروردگار کی بات کی جائے، اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، جس کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ انسان کو اچھائیوں کی طرف بلایا جائے، برائیوں سے بچایا جائے۔ خوب یہی تقوی، اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کو اچھائیوں کی طرف بلائے۔ جس چیز کی اتنی زیادہ تاکید خداوند متعال نے کی ہے، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ تاکید کتنی کی ہے، دوسری تاکید کرنے والی ذات کون ہے۔ اگر تاکید کرنے والی ذات پروردگار، وہ چھوٹی موٹے انسان اگر تاکید کرے تو ٹھیک ہے، اس کا علم کافی نہیں ہے، شاید اس نے کسی چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہو، اس کے بعد یا نعوذ باللہ اس کی نظر اتنی نہیں ہے، فکر ایسی نہیں ہے۔ ذات پروردگار جس کے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا ان چیزوں میں، وہ تقوی کی اگر اتنی زیادہ تاکید کرنے کے لیے کہے تو اس کا مطلب کہ تقوی انسان کی زندگی اور اس کی روزمرہ کی جو بھی مصروفیات ہیں اس میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر انسان اس اعتبار سے اہمیت کو دیکھے تقوی کی تو پھر انسان تقوی سے ایک لمحے کے لیے بھی رشتہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ دینداری ہی تقوی ہے۔ انسان جیسے دینداری سے اپنا ناطہ توڑ دیتا ہے ویسے تقوی سے اپنا ناطہ توڑ دیتا ہے، اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ لہذا جب جب انسان کے پاس تقوی ہے تب تب دینداری ہے، اور جب جب دینداری ہے تب تب تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہی ہے نا، واجبات پہ عمل کرے آدمی، حرام کام سے بچتا رہے، اچھائیوں کو اپنائے، برائیوں سے اپنے پرہیز کرے، اسی کے نام تقوی ہے، اور یہی دینداری ہے۔ انبیاء اسی لیے آئے، ائمہ نے اسی کی کوشش کی، سب نے اسی کی تاکید کی، سب نے پوری زندگی اسی پہ وقف کی، اتنی مشکلیں اٹھائیں، اتنی صعوبتیں اٹھائیں، اتنے مصائب برداشت کیے، کیوں؟ تاکہ یہ تقوی پروردگار واقعی صحیح حیثیت سے ہم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ذہن رہے کہ تقوی بھی، شاید ہم نے کسی موقع پہ کہا بھی ہے، تقوی بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ تقوی جو واقعی تقوی پروردگار ہے، یعنی واقعی دینداری، وہ تقوی نہیں کہ جو انسان متقی جیسی شکل بنا لے اور واقعی متقی نہ ہو، جسے خشک تقوی کہتے ہیں۔ وہ تقوی جو خوارج کے پاس تھا، واقعی تھا نہیں تقوی، وہ اپنے کو متقی سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنے کو متقی جیسا، دیندار جیسا بنا لیا تھا۔ وہ تقوی جو مثلا ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا، وہ تقوی ان دشمنان اہل بیت کے پاس تھا کہ جو اسلام کے نام پہ اہل بیت کی دشمنی میں آئے تھے۔ وہ ظاہراً اپنے کو دیندار ثابت کرتے تھے، دکھاتے تھے نا کہ دیکھو ہم دیندار ہیں، دیکھنے میں بہت بڑے دیندار لگتے تھے، بہت اللہ واللہ اور اس طرح، خدا کہتا ہے، خدا چاہتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، ٹھیک ہے لکھا ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو تقوی کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تقوی واقعی تقوی، وہ کی جو اہل بیت چاہتے ہیں، وہ کی جو انبیاء چاہتے ہیں، اولیاء چاہتے ہیں، وہ کی جو خدا چاہتا ہے، وہ تقوی۔ آئیے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم نے آپ کے سامنے امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ حکمتوں میں سے ایک حکمت کا انتخاب کیا۔ البتہ انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ
یہ ساری حکمتیں سیریل سے چل رہی. اس ہفتے جس حکمت کی باری ہے، اور یاد دہانی کر دیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو یہ حکمتیں ایک ایک کر کے یاد ہوتی رہیں تاکہ زندگی کا جز بن جائے. یہ حکمتیں اس لیے نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے صفحات کا جز بنے، نہیں، اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کا جز بنے. حکمت زندگی کے لیے حکمت ہے، حکمت انسان کی بندگی کے لیے حکمت ہے، حکمت انسان کو زندگی گزارنے کا اور زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ بتاتی ہے. اسی طریقے سے اس حکمت میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں قرنت الحیبۃ بالغیبہ، حیبت کو قرنت الحیبۃ بالخیبہ، حیبت کو خوف سے ملا دیا گیا. حیبت کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کسی کی شخصیت، کسی کا پاور، کسی کی پرسنالٹی، کسی کے مال، کسی بھی چیز سے مرعوب ہو جائے، اس کے روب میں آ جائے اور نہ بول سکے یا کچھ نہ کہہ سکے یا کچھ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں حیبت. مولا فرماتے ہیں کہ حیبت کو یا مرعوبیت کو خوف یعنی انسان کی ناکامی سے ملا دیا گیا، بلکہ ناکامی اگر ترجمہ کیا جائے زیادہ صحیح. حیبت کو ناکامی سے، یعنی اگر کوئی حیبت میں آ کے چپ ہو گیا تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا. پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں والحیاء بالحرمان، اور حیا کو محرومی سے، محرومی کہتے ہیں انسان کسی چیز سے دور ہو جائے، ملا دیا گیا. دیکھیے دونوں چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے، ایک حیبت اور دوسرے حیا. حیبت ہوتی ہی اسی چیز سے، انسان مرعوب ہوتا اسی چیز سے جس کو بڑا سمجھے. کبھی چھوٹے سے مرعوب ہوا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ مثلا کوئی فقیر آ گیا ہو، کہا کہ صاحب بہت بڑا فقیر ہے، بڑا ماہر ہے، تو آپ مرعوب ہو گئے، ارے تو بہت بڑا فقیر ہوا؟ کبھی کوئی نہیں ہوا. ہاں، جو لوگ مال کو بڑا سمجھتے ہیں وہ مالدار سے مرعوب ہو جاتے ہیں. تو مرعوب انسان کس سے ہوتا ہے؟ جس کو بڑا سمجھتا ہے. اسی لیے کہ جو لوگ مال کو بڑا نہیں سمجھتے وہ مالدار کے مال سے مرعوب نہیں ہوتے. مرعوب کس سے ہونا چاہیے انسان کو؟ وہ چیزیں کہ جو واقعی بڑی. پھر اس کے بعد آگے کے مرحلے میں مرعوب ہونے کے ایک لمٹ بھی ہے کہ اتنا بھی مرعوب نہ ہو کہ انسان اپنے حقیقت زندگی سے باہر نکل جائے. تو سب سے پہلی چیز کہ ہم یہ دیکھیں کہ بڑے ہونے کا معیار کیا ہے. بڑا عہدہ، مال کا زیادہ ہونا، کپڑے کا اچھا ہونا، گاڑی اچھی ہونی، یہ ہے یعنی مادیات بڑا ہونے کا معیار ہے، یا روحانیات بڑے ہونے کا معیار ہے؟ تقوی پروردگار، علم با عمل، یہ بڑے ہونے کا معیار ہے. جو چیز بڑے ہونے کا معیار ہے وہ روب ڈالتی ہے. اب یہاں پہ انسان کا مرعوب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کس کو بڑا سمجھتا ہے. جس کو بڑا سمجھتا ہے اس سے مرعوب ہو جائے گا. اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا. دیکھیں حیا بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. حیا کہتے ہیں انسان کہ جس چیز، وہ شرم جو انسان کے اندر، کبھی کبھی ہمارے یہاں ایسی شرم ہوتی ہے کہ جو انسان کو صحیح کام کرنے سے بھی روک دیتی ہے. بہت سی ایسی شرم ہمارے یہاں دینداری سے روک دیتی ہے. بچہ گناہ کر رہا ہے لیکن حیا ہے، اپنے باپ سے پوچھ نہیں سکتا مسئلہ، عالم دین سے مسئلہ پوچھ نہیں. کیوں؟ حیا ہے، شرم. یہ شرم نہیں ہے، یہ شرم نہیں ہے، یہ محرومی ہے. آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اس مسئلے سے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ غسل بھی کوئی چیز ہے. زیارت کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ غسل کوئی چیز ہے. ایسے واقعات دیکھے ہوئے. اس کو لوگ حیا سمجھتے ہیں. یہ حیا نہیں. حیا وہاں ہے کہ جہاں پہ انسان کی غیرت نفس قربان ہو، اس کو حیا کہتے ہیں. جہاں پہ عزت نفس قربان ہو، اس کو حیا کہتے ہیں. حیا وہاں ہے کہ جہاں پہ دین کی توہین ہو، اس کو حیا کہتے ہیں. وہ چیزیں کہ جس کو خدا نے بتایا، جس کو رسول نے بتایا، جس کو ائمہ نے بتایا، جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو ہماری شریعت میں ہے، اس کو بتانے اور پوچھنے میں کون سی حیا؟ یہ ہمارے کلچر کی حیا ہے، دین کی حیا نہیں ہے. کلچر کی حیا اور ہوتی ہے، دین کی حیا اور ہوتی ہے. باپ بیٹی، ماں بیٹا ایک ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھتے ہیں، وہاں حیا نہیں ہے. شرعی مسائل کو پوچھنے میں حیا. لیکن توجہ فرما رہے ہیں آپ. ایک جوان لڑکی بے حجاب گھر سے غلط طرح کے لباس میں نکلتی ہے، اس کو حیا نہیں ہے. لیکن مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو اپنے باپ یا ماں سے پوچھنے میں اس کو حیا.
کون سی حیا ہے؟ ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ جائز، وہ وہاں پہ حیا ہونی چاہیے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے حیا کا معیار کیا بتایا کہ بیوی کے نزدیک یہ حیا نہیں ہے، وہاں حیا ہونی چاہیے. غلط چیزوں کا گھر میں داخل ہونا، یہاں حیا ہونی چاہیے. غلط پروگرامز کا چلنا، یہاں حیا ہونی چاہیے. یہ حیا ہے. لیکن ایک فطری چیز کی جس کو خدا نے انسان کی زندگی کا جز بنا دیا ہے، اس کے متعلق شریعت نے مسائل بتائے ہیں، ان مسائل کو پوچھنے میں کیا حیا؟ یہ حیا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حیا کو انسان نے محرومی سے ملا دیا. اگر حیا لیمٹ کے باہر ہو یا غلط جگہ پہ ہو تو انسان کو محروم کر دیتی ہے، انسان کو جو چیزیں اس تک پہنچنی چاہیے اس سے دور کر دیتی ہے. پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں والفرصت تمر مر السحاب، فرصت ایسے ہی گزر جاتی ہے کہ جس طریقے سے بادل گزر جاتا ہے. فانتہروا فرص الخیر، تم اچھی نیک کاموں کی فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. سوال اس بات کا کہ فرصت کہتے کس کو ہیں؟ یہ سارے جملے جیسا کہ ہم شاید اس سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ مزید تفصیل کے ضرورت ہے اس کے لیے، لیکن چونکہ صرف ایک خطبے میں بات ہوتی ہے لہٰذا جتنا ہمارے پاس گنجائش ہے ہم اتنی ہی گفتگو کر رہے ہیں. اور اس لیے بہت ابتدائی چیزوں کو کہ جس سے کم سے کم اس کا جو ابتدائی بنیادی معنی ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے سامنے واضح ہو جائے. سوال اس بات کا کہ فرصت کہتے کس کو ہے، فرصت کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے یہاں عام طور سے لفظ فرصت اس جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ انسان بیکار ہو، تو فرصت ہے. اور جب انسان بیکار ہوتا ہے تو ٹائم پاس، وقت کی تضیع، وقت کو ضائع کرنا جائز نہیں اسلام نے. اسی لیے اسلام نے آپ کو بیکار رکھا بھی نہیں ہے. اگر دینداری کو دیکھیں تو دین کی نگاہ میں مسلمان کو بیکار نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا مسلمان کو ٹائم پاس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم لوگ ٹائم پاس کے بہانے سے بہت کچھ کر لیتے ہیں نا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، کئی گھنٹے ٹی وی کے سامنے سیریل دیکھے جاتے ہیں. صاحب ٹائم پاس ہے، کیا کریں؟ بہت سارے گیمز ہوتے ہیں، ٹائم پاس. جب ٹائم فالتو ہو تو ٹائم پاس چاہیے نا. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں فرصت اس کا نام ہے انسان بیکار. کیوں بیکار ہے انسان کو بیکار ہونی انسان کی پستی کی علامت ہے. یہ بیکار چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ جو گھر کی بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو گھر کی بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر کے باہر نکال. اگر انسان بیکار ہے تو پھر اس کی جگہ کیا ہے؟ آرام باغ. کیوں انسان بیکار ہے؟ نہیں ہونا چاہیے بیکار انسان کو. انسان اگر مولا کائنات نے تاکید کی ہمارے لیے کہ اپنے وقت کو منظم کرو، سسٹمیٹک کرو. اب جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب فرصت ہوگی تو دینداری کے کام پہ، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں نا کہ بھی فرصت نہیں، جب فرصت ہوگی تو اس کام کو کریں گے. تو فرصت نہ کبھی ہوگی نہ کریں گے. نہیں، فرصت کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بیکار. فرصت کے معنی یہ ہے کہ اس کام کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں، یہ اس کام کی فرصت ہے. فرصت بغیر کام، فرصت یوں ہی نہیں ہوتی ہے کہ کامن فرصت ہے، نہیں، فرصت کسی کام کے لیے ہوتی ہے. اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو نماز کی فرصت ہے. کیوں؟ آپ نے اسباب مہیا کیے ہیں، یا آپ کو اسباب مہیا ہوئے ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں اور نماز پڑھیں. تو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ فرصت نکالی جاتی ہے، ہوتی نہیں. فرصت ہونی نہیں چاہیے، فرصت نکالی جانی چاہیے. یہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے کو فرصت میں ڈال کے بیکار نہ بنائیں، بلکہ اچھے کاموں کے لیے فرصت نکالیں. اچھے کاموں کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں، یعنی اسباب مہیا شاید سخت اردو ہو، یعنی ایسا راستہ بن جائے، ایسے حالات بن جائے کہ ہم اس کام کو کر سکیں، یہی اس کی فرصت. ایسے حالات بن گئے کہ آپ جمعہ میں شرکت کر سکتے ہیں، ایسے حالات بن گئے کہ آپ مجلس میں شرکت کر سکتے ہیں، ایسے حالات بن گئے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ایسے حالات بن گئے کہ آپ ظلم کے خلاف بول سکتے ہیں. یہ اس کام کی فرصت ہے. مولا کہتے ہیں کہ فرصت بادل کی طریقے سے گزر جاتی ہے. تمر مر السحاب، سحاب کے معنی بادل. بادل دیکھا ہے انشاءاللہ، بارش ہونے والی دیکھیے گا. بادل ٹھہرتا نہیں ہے،
کبھی کسی نے کہا کہ یہ بادل ہمارے سر گھر کے اوپر 1 سال سے؟ نہیں، شاید 1 گھنٹے بھی نہ رہتا ہو بادل. بادل آتا ہے، اگر بارش کرنی ہوئی تو بارش کرتا ہوا نکل جاتا ہے، اور نہیں کرنی ہوئی تو ایسی ہوا میں اڑتا ہوا نکل جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں بادل. یہی حال فرصت کا، فرصت ٹھہرتی نہیں. مولا کائنات نے اسی حکم میں ایک دوسرے کا ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم، ہر سانس موت کی طرف ایک قدم. سوچئے اگر ہم فرصت بیکاری کو بھی سمجھتے ہیں تو ہر سانس ایک قدم بیکاری سے کم کرے. بیکار البتہ ہے کیوں انسان؟ کتنی تیزی سے انسان کی زندگی، کتنی تیزی سے انسان کی زندگی کے میٹر کی جوڑاؤں. گھڑی دیکھیے نا، گھڑی چلتی ہے کہ نہیں مستقل؟ جتنی تیزی سے گھڑی کی ہے سوئی یا اس کے نمبر چینج ہوتے ہیں، اتنی تیزی سے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. ہم سب کا حال ہے، ہماری آپ کی سب کی، اتنی تیزی سے. کبھی اگر ٹیکسی اور آٹو کا میٹر تیزی سے بڑھے تو انسان کے حالات کیوں اتنی تیز چل رہا ہے؟ وہ میٹر اتنا نقصان دہ نہیں ہے، یہ میٹر دیکھیے زیادہ نقصان دہ. وہاں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہاں زندگی خرچ ہو رہی ہے. اب اس زندگی کے عوض میں، اس زندگی کے بدلے میں ہم کو کیا چاہیے؟ مولا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فرصت بادل کی طرح گزر رہی ہے، گزر جائے گی. تمہارے پاس رکے، فرصت کسی کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے. انگلش میں بھی مقولہ ہے، شاید کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ہی ایسے موقع ہوتے ہیں جو اس کے لیے گولڈن چانس ہوتے ہیں. اگر انسان نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو اچھے مواقع کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور نہیں اٹھایا تو پھر نکل جاتا ہے ہاتھ سے. یہ فرصت ایسے ہی ہے. اگر انسان نے فرصت کو ضائع کر دیا، کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات پہ افسوس کیا بعد میں کہ کیوں نہیں ہم کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے گئے تھے. فرصت نکل گئی ہاتھ سے. وہ فرصت تھی نصرت امام حسین کی، نکل گئی. اب فرصت کا مطلب اگر بیکاری تو سوچئے کیا جو لوگ امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تو سب بیکار تھے؟ کوئی کام نہیں تھا ان کو، فالتو بیٹھے تھے. امام حسین نے کہا چلے آؤ چلے آئے؟ نہیں، وہ سب اپنے کام میں مصروف تھے. موقع ملا، گولڈن چانس تھا، بہترین، بلکہ گولڈن چانس بھی چونکہ محاورے میں اس لیے کہا جاتا ہے، اس سے بہتر موقع تھا. اتنا اچھا موقع ملا ان کو نصرت کرنے کا، انہوں نے جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا وہ تاریخ میں ثبت ہو گیا اور وہ نمونہ عمل بن گیا. اس کا ذکر سارے ذکروں سے بالا ہو گیا. جس نے اس فرصت سے، خیر کی فرصت تھی نا، جس نے اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ افسوس کر رہا ہے. پوری زندگی اس نے افسوس کیا، اور وہ افسوس پھر دوبارہ اس فرصت لوٹایا؟ افسوس نے نہیں لوٹایا. حتیٰ کہ امام حسین کے قتل و شہادت کے بعد بعض قیام اس بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے قیام کیا ہے. تاریخ میں دیکھیے بعض قیام اس بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ چونکہ ہم نے امام حسین کی اس وقت نصرت نہیں کی، مدد نہیں کی، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم نہیں ٹھہر سکتے. حتیٰ کہ انہوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ قیام مختار سے آ کے مل جائیں. نہیں، ہم اس زیادہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے، قیام کر رہے. ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ فرصت ہاتھ سے نکل گئی. ایسے ہی فرصت ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ایسے ہی فرصت نکل رہی. ہم کو بھی ہر طرح کی فرصت ملتی ہے، نماز کی فرصت ملتی ہے ہم کو. ہمیں لگتا ہے کہ فرصت نہیں، ایسا نہیں، فرصت ملتی ہے ہم کو. ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. روزے کی فرصت ملتی ہے ہم کو، تلاوت قرآن مجید کی فرصت ملتی ہے ہم کو، دعاؤں کی تلاوت کی فرصت ملتی ہے ہم کو، ائمہ کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی فرصت ملتی ہے ہم کو. ہم نہیں. دین کے ڈیفنس، دین کے دفاع کی فرصت ملتی ہے ہم کو. جس نے وہاں دفاع نہیں کیا وہ افسوس کر رہا ہے، جس نے یہاں دفاع نہیں کیا وہ بھی افسوس کرے کیوں نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے قرآن جلا، بہت غلط ہوا جس نے کیا غلط کیا، لیکن ہمارے لیے فرصت تھی کہ ہم دفاع دین میں اپنے مذہب و مسلک کو واضح کریں کہ ہم قرآن والے. رسول کی توہین ہوئی، جس نے کیا بہت غلط کیا. اسی طرح سے قتل حسین بہت غلط ہوا، لیکن نصرت حسین کی بہترین فرصت تھی. توہین رسول بہت غلط ہے، لیکن رسول کی نصرت بہت اچھی چیز ہے. توہین قرآن بہت غلط چیز ہے، لیکن نصرت قرآن بہت اچھی چیز ہے. ہم کو فرصت ملی اس نصرت کی، لیکن ہم نے اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور یہ فرصت پھر ٹھہرنے والی نہیں ہے، بادل کی طرح نکل جاتی ہے. یہ فرصت نکل جائے گی، اس کے بعد اگر سمجھ میں آئے گا تو افسوس کریں گے، اور جس کے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ افسوس بھی نہیں کرے گا بعد میں. واقعہ کربلا کے بعد جن کے سمجھ میں آیا تھا انہوں نے افسوس کیا تھا، جن کے سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے افسوس بھی نہیں کیا بعد میں. آپ دیکھیے
کیا سارے لوگوں نے قیام کیا؟ نہیں کیا. سب کو افسوس تھا؟ نہیں تھا. بہت سے تو وہ اپنی نارمل زندگی میں گزار رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی اچھی فرصت تھی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا. اس کے لیے بھی ایک شعور چاہیے. اس فرصت کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کے اندر ایک شعور چاہیے, ایک فکر چاہیے. جب تک یہ شعور و فکر نہ ہو انسان اس فرصت کو نہیں حاصل کر پاتا ہے. دشمنان اہل بیت نے کوشش ہی یہی کی تھی کہ اہل بیت کے جو ماننے والے یا چاہنے والے ہیں ان تک اس شعور کو یا ان کو اس شعور تک نہ پہنچنے دیا جائے تاکہ اس فرصت سے وہ فائدہ نہ اٹھا پائیں. اہل بیت پہ کب ظلم نہیں ہوا؟ ہوا, ہمیشہ ظلم ہوا. لیکن اہل بیت کے خود جو چاہنے والے جن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی, جن میں بصیرت کی نگاہ تھی, انہوں نے ہر موقع پہ, ہر لمحے, ہر طریقے سے نصرت و مدد کی. لیکن وہ لوگ کی جو مانتے تھے ہاں اچھے ہیں, سب کچھ ہے, رسول سے کے سلسلے سے ہیں, اور مگر نصرت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ان تک اس شعور کو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اس فرصت کو, اس نصرت کو اپنی ذمہ داری سمجھے. یہ اسلام خلاف سازش کہ جو پورے سلسلے میں مولا کائنات ہیں لیکن لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ علی کی مدد کریں. امام حسن ہیں لیکن لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ امام حسن کی مدد کریں. امام حسین ہیں لیکن لوگوں میں اتنا شعور نہیں کہ امام حسین کی مدد کریں. ائمہ اطہار ہیں, کبھی قید میں ہے, کبھی زہر دیا جا رہا ہے, کبھی قتل کیا جا رہا ہے, کبھی شہید کیا جا رہا ہے, لیکن لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کی نصرت کریں. کس کا نقصان ہوا؟ جس نے نصرت نہیں کی اس کا نقصان ہوا. اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. لہٰذا یہ ہر طرح کی فرصت ہے. علم کو حاصل کرنے کی فرصت. خوب جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ امتحان ہے, اس ٹائم ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ 1 سال کی فرصت انہوں نے بیکار نکال دی. جب ان کو مشکل پیش آتی ہوگی اسٹڈی میں تو اسے لگتا ہوگا کہ 1 سال کی فرصت ضائع کر دی ہم نے, اگر پڑھ لیے ہوتے تو آج مشکل نہ ہوتی. تعلیم کی فرصت, ایجوکیشن کی فرصت, فکر و شعور کو آگے بڑھانے کی فرصت, اپنے آپ کو زندگی میں کامیابی تک پہنچانے کی فرصت, دینداری کی فرصت, ائمہ اطہار علیہ السلام کو پہچاننے, ان کے معرفت کی فرصت. یہ فرصت ہے کہ جو انسان کو مل رہی ہے. اگر انسان نے ان فرصتوں سے فائدہ اٹھایا تو انسان کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھے گی. لیکن اگر انسان ان فرصتوں کو نظر انداز کر دے تو انسان کی زندگی پھر کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ
والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے مناسبات میں سے وہ اہم ترین مناسبت کہ جو شہزادی کونین خاتون جنت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ کی شہادت ابھی 2 دن پہلے گزری، لیکن عالم اسلام ابھی اس سوگ سے نہیں نکلا ہے، سوگوار ہے۔ جن جگہوں پہ مجالس کے سلسلے تھے وہ ابھی باقی ہیں، کیونکہ عموماً 3 دن اور 5 دن اس طرح مجالس ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے پہلے والی روایت اور اس روایت کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اچھے خاصے دن اور اچھی خاصی مجلسیں ایسی گزر چکی ہیں کہ جس میں ہم نے شہزادی کا سوگ منایا۔ اگرچہ یہ کافی نہیں، لیکن بہرحال سوال اس بات کا ہے کہ ان ایام اور ان مجلسوں نے ہم کو کتنا شہزادی سے قریب کیا، ہماری معرفت میں کتنا اضافہ کیا۔ شہزادی کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں، ان مظالم میں سے ایک اہم ترین ظلم یہ ہے کہ آپ کا حق غصب کیا گیا، اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ دربار تک گئی ہیں، اور دربار میں اس حق کو یعنی باغ فدق کو لے کے آپ نے بہت فصیح و بلیغ اور بہت بڑا خطبہ بھی کہا ہے، اور وہ خطبہ تاریخ میں اور کتابوں میں موجود ہے۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بی بی کا حق غصب کیا گیا، یہ بھی معلوم ہے کہ بی بی پہ ظلم ہوئے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن بہرحال ایک سوال شاید کوئی متوجہ نہ ہوا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس خطبہ فدق کو پڑھنے کی کوشش کی؟ بالآخر شہزادی نے اس فدق کو لے کے مسلمانوں کے سامنے بھرے ہوئے دربار میں حاکم یا خلیفہ وقت کے سامنے کیا کہا؟ کیا بی بی کہنا چاہتی ہیں؟ کیا میسج ہے؟ بی بی نے اپنے دفاع کے لیے کیا کہا؟ بی بی نے اپنے دفاع، اپنے ڈیفنس کے لیے کون سی دلیلیں پیش کی؟ جاننے کی ہم کو ایک خواہش ہونی چاہیے نا، اور جب خواہش ہوگی تو ہم اس کی طرف، جس چیز کی خواہش نہیں ہوتی آدمی اس کی طرف نہیں جاتا۔ اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس خطبہ فدق میں بیوی نے کن باتوں کو پیش کیا، کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، کن لوگوں سے خطاب کیا، کہیں کوئی میسج اس میں ہمارے لیے تو نہیں ہے؟ اس طریقے سے قرآن صامت قیامت تک کے لیے، ویسے قرآن ناطق بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ائمہ کی حدیثیں مثلا نعوذ باللہ ایکسپائر ہو گئی، سوائے اس کے کہ ائمہ خود کہہ دیں کہ ہم نے کسی خاص وقت کے لیے کہا، یا معصومین خود اس کو کہہ دیں۔ ناسخ و منسوخ کا قاعدہ ہے، قرآن میں ہے، احادیث ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جن چیزوں کے لیے دلیل نہیں اس کے لیے نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہ رول ہے نا، اگر کوئی قانون بن جائے، کوئی رول بن جائے، اور اگر اس رول کے توڑنے کے لیے یا اس کے ایکسپائر ہونے کے لیے یا اس سے کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے کوئی نیا رول نہ بنے تو وہ رول باقی رہتا اپنی جگہ پہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، خود اس چیز کو بیوی نے دلیل بنایا ہے۔ آئیے ہم خطبے کے کچھ یعنی مین پوائنٹس کی جس کی طرف بیوی نے اشارہ کیا، ظاہر سی بات اتنا لمبا خطبہ خالی خطبہ ہی پڑھا جائے تو شاید وقت کم ہوگا۔ بیوی نے خداوند متعال کی حمد و ثنا کی، رسول کے فضائل بیان کیے ہیں، رسول کے خدمات بیان کیے ہیں، مولا کائنات کے فضائل و خدمات بیان کیے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، یہ لائق غور چیز ہے، اور اس کے لیے واقعی یعنی الگ سے ایسی مواقع ہونا چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ کیوں ہوا ہے۔ بی بی دربار میں فدق کو لینے گئی ہیں، بی بی دربار میں فدق کو لینے گئی ہیں، اور وہاں پہ مولا کائنات کی خدمات، رسول کی خدمات بیان کر رہی ہیں۔ کیوں؟ رسول کی بیٹی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، جزو رسالت ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ جزو رسالت جا کے نعوذ باللہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے جس کا احترام رسول کرتے ہوں، جس کے در پہ رسول سلام کرتے ہوں۔
پھر اس کے بعد بیوی عقائد و احکام بیان کر رہی ہیں، خدا نے نماز واجب کی اس لیے، روزہ واجب کیا اس لیے، فلاں چیز واجب کی اس لیے، فلاں چیز کا حکم دیا اس لیے، فلسفے بیان کر رہی ہیں، عقائد کے متعلق وضاحت کر رہی ہیں۔ وہ جملہ کی جو آپ نے بارہا سنا ہوگا وہ اسی خطبے کا جز ہے، اطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کے لیے سسٹم ہے، نظام ہے، و امامتنا امانا للفرقہ، اور ہماری امامت فرقت سے امان میں رکھتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے، اسی خطبے کا جز ہے۔ ان سب کے بعد پھر بیوی خلیفہ وقت کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اولاد نبی کو میراث نہیں ملتی، جناب زکریا نے قرآن مجید میں وہ بات پورا واقعہ نقل، جناب زکریا نے اپنی اولاد کے لیے وراثت کی دعا کی تھی، کیا قرآن مجید یہ نہیں کہتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے 2 گنا ہوتا ہے؟ اب بتاؤ اس کے آگے کوئی آیت ایسی آئی ہے، کوئی حکم ایسا ہے؟ اب میں نے بتایا نہیں، قانون اگر بن جائے اس کے مقابلے میں دوسرا رول نہ ہو، دوسرا قانون نہ ہو تو وہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں کلیئر کہہ دیا کہ میراث میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے 2 گنا ہوتا ہے، یعنی لڑکے لڑکی دونوں کو میراث ملے گی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی آیت لاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کی اولاد کو میراث نہیں ملتی ہے۔ اگر اس قانون کے مقابلے میں کوئی دوسرا رول قانون نہیں ہے تو پھر یہ قانون ہم پہ کیوں نہیں لاگو ہو رہا؟ اب ہم نے کسی موقع پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میراث اگر میراث مانا جائے تو، ورنہ فدق اس پراپرٹی کا نام ہے کہ جس کو رسول نے اپنی زندگی میں ہبہ کیا تھا۔ روایتیں موجود ہیں، فدق اس پراپرٹی کا نام ہے جس کو رسول نے اپنی زندگی میں ہبہ کیا تھا۔ جب زندگی میں کوئی چیز کسی کو دے دی جائے تو پھر میراث تک نہیں پہنچتی ہے وہ، لیکن قرآن سے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی دوسری آیات سے استفادہ کیا، وہ احد کے موقع کی آیت کہ جس وقت یہ مشہور کیا گیا، اعلان کیا گیا کہ رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے اپنے دینوں کو پلٹ جاؤ۔ کیا رسول اگر تمہارے درمیان نہیں رہیں گے تم اپنے اپنے دینوں کو پلٹ جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے تم؟ جب خلیفہ وقت سے بات کر چکی، گفتگو کر چکی، تو ایک مرتبہ پھر مہاجروں و انصار کی طرف مخاطب ہوئی۔ یہ خطاب اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو غلطی یہاں پہ صرف خلیفہ وقت کی نہیں ہے، اس کی غلطی کے ساتھ ساتھ تم مسلمانوں کی بھی غلطی ہے۔ وہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے، تم وہ کہ جو ظلم کو دیکھ رہے ہو وہ خاموش۔ زیارتوں میں پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی جس نے آپ پہ ظلم کیا، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے ظلم کو دیکھا اور چپ رہا، ہے کہ نہیں؟ تم پہ بھی اللہ کی لعنت، اس لیے کہ تم اس ظلم کو دیکھ رہے ہو، اس کے بعد چپ ہو۔ تم نے ہماری نصرت نہیں کی، تم نے ہماری مدد نہیں کی۔ دیکھیں، انسان جب مدد نہیں کرتا ہے تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں، 2 ریزن ہے جس کی بنیاد پہ انسان کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مدد کی علت ہے، یعنی جس کے لیے مدد کرنا ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اس سے مربوط نہیں ہے، ہم سے ریلیٹڈ ٹاپک نہیں ہے، یہ اپنا آپس میں ان کے مسائل ہیں، ہم سے کیا۔ مثلا اگر کسی دوسرے مذہب میں کوئی اگر مشکل پیش آ جائے اور آپسی مشکل ہو تو اس میں ہمارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے اپنے داخلی مسائل ہیں، اپنے انٹرنل مسائل ہیں، ہم سے مربوط نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک کے مسائل ہیں، وہ ان کے مسائل ہیں، ہم سے مربوط، ہم سے ربط نہیں ہے اس کا۔ تو ایک تو لا تعلقی، یعنی کوئی ریلیشن، کوئی رشتہ، کوئی رابطہ نہیں ہے، اس بنیاد پہ مدد نہیں کی جاتی۔ مدد نہ کر کے انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو لوگ بیوی کے حق کے غصب ہونے پہ بیوی کی مدد نہیں کر رہے تھے، تو اگر پہلی صورت میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یا ان کے حق سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، قوانین اسلام سے، احکام اسلام سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ایک دوسری چیز، انسان کیوں مدد نہیں کرتا ہے کہ جس کے مقابلے میں آتا ہے اس سے اتنا ڈر جاتا ہے کہ اپنے خوف اور ڈرپوک ہونے کی بنیاد پہ مدد نہیں کرتا ہے۔
تو دو طرح کے لوگ مدد نہیں کرتے ہیں، یا تو وہ مدد نہیں کرتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ہوں، باہر کے لوگ ہیں، لا تعلق ہوں، یا ڈرپوک مدد نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا رشتہ بھی ہے، رابطہ بھی ہے، اور انسان میں ڈر بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو مدد کرنی چاہیے، اور یہ انسان کی ذمہ داری ہے، انسان کا فریضہ ہے، ان دو حالت سے خالی نہیں ہے نا۔ اگر انسان کے پاس کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی دلیل ہے، اور ڈر بھی نہیں ہے، وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یا تو ان کا دینداری سے کوئی رابطہ نہیں تھا، ٹھیک ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر امام حسین کے شکوے کے مطابق کہ جب تک دینداری ان کی زندگی میں پرابلم نہیں کھڑی کرتی اس وقت تک سب دیندار ہیں، لیکن فائزہ محسوب البلا قلت دیا، لیکن جب امتحانات اور آزمائش کی منزل آتی دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ہم کو اپنی دال روٹی سے مطلب، ہم کو اپنی زندگی سے مطلب، ہم کو اپنے فیملی سے مطلب، گھر سے اہل و عیال سے مطلب ہے، لہٰذا ہم کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا پھر وہ اس حاکم کے ظلم سے اتنا ڈر رہے تھے کہ اس ڈر کی بنیاد پہ مدد نہیں کر رہے تھے۔ وہ لا تعلقی بھی اسلام کی نگاہ میں غلط ہے، یہ خوف بھی اسلام کی نگاہ میں غلط ہے۔ بی بی نے ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش، تم کیوں نہیں بول رہے، تم کیوں خاموش، یہ تمہاری خاموشی کس بات کی دلیل ہے؟ خوب، یہ ایک بہت ہی مختصر یعنی کچھ پوائنٹس، تفصیلی خطبہ ہے، کچھ پوائنٹس ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم نے ہلکی سی روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خطبہ فدق کو جا کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور کسی عالم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ حقائق کھل کے سامنے آئے۔ آخری چیز اس ہفتے کی وہ یہ کہ ایسی تاریخیں آ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان خوشیوں کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، خدا سب کو خوش و خرم رکھے، سوائے غم اہل بیت کے اور کوئی غم خدا ہم سب کو نہ دے۔ لیکن کبھی کبھی یہ خوشی مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ خوشیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک خوشی وہ کہ جس کا تعلق ہماری پرسنل خوشی سے ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو دین کی بنیاد پہ۔ آئیے فی الحال ابھی پرسنل پہ بات کرتے ہیں۔ شادی یا شادی سے پہلے جو رسمیں ہوتی ہیں، برتھ ڈے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، خوشیاں، انسان خوشی مناتا ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان خوشی کے جوش میں آتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ جوش اتنا نہ بڑھے کہ انسان بے ہوش ہو جائے۔ بے ہوش اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو صرف گر جائے، نہیں، چلتا پھرتا ہے لیکن ہوش کام نہ کرے، عقل کام نہ کرے، تو یہ ایک دوسرے طرح کی بے ہوشی ہے۔ جوش انسان کو بے ہوش نہ کرے۔ ہماری خوشیاں رہیں لیکن اس سرکل میں، اس دائرے میں، اس حد کے اندر کی جو حد اسلام نے قائم کی۔ ہماری خوشیاں اسلام کی حد سے باہر نہ نکلنی چاہیے۔ اس میں سے بہت واضح اور کلیئر چیز ہے، اور اس پہ پہلے ہم نے اس پہ کافی گفتگو کی ہے، لہٰذا صرف ذکر کر کے اور اشارہ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہے ہماری شادیوں اور بزموں کی مکس گیدرنگ۔ ہم نے پچھلے سال اور بھی شادی سے متعلق بہت ساری رسموں پہ گفتگو کی۔ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، خوب یہ حرام کام ہے۔ خوشی ہے، خوشی میں اتنا ہم کھو گئے، اتنے بے ہوش ہو گئے کہ حرام و حلال اور بیسک مسئلہ، اس بنیادی چیز کو ہم فراموش کر گئے۔ یا مثلاً وہ ہوتا ہے کہ فرسٹ نائٹ کوئی اچھے ہوٹل میں روم جس پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، یہ انسان خوشی میں ہے۔ بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ریسیپشن میں حرام کھانوں کا یوز کیا جاتا ہے۔ یہ خوشی ہے نا، یہ خوشی ہے کہ خوشی میں ہم خوش ہو کے اسلام سے، خوشی اسلام کی نگاہ میں خوشی اس کا نام نہیں ہے کہ انسان اسلام کی حدوں سے باہر نکل آئے۔ خوشی اس کا نام ہے کہ انسان اسلام کی حد کے اندر رہ کے خوش ہو جائے، یہی خوشی۔ سیرت اہل بیت پہ چل کے خوش ہو، یہ خوشی ہے۔ در واقع وہ خوشی نہیں ہے، وہ غم ہے، اس لیے کہ ابھی ہم کو لگ رہا ہے خوش ہے، لیکن جب اس کے جزا و سزا کی بات آئے گی تو انسان کو سمجھ میں آئے گی کتنی بڑی غلطی ہم کر بیٹھے۔ بہرحال خوشی ایسی نہ ہو کہ جو اتنا جوش پیدا کر دے کہ جو جوش ہمارے عقل پہ غالب آ جائے۔ یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور ہر نشہ انسان کے عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک نشہ ہے جو انسان کے عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ یا اس میں ہم
پیسے کا اظہار کرتے ہیں یا اس میں ہم تعلقات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ان چیزوں سے پریشر میں آنے کے بعد ہم گناہ کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں تو واقعی خوشی ہے، ورنہ خوشی واقعی خوشی نہیں ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیماروں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ جو امتحانات مشغول ان کو کامیابی عطا فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔